بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. میرا نام محمد اسداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MAU ریویو یوٹیوب چینل. ناظرین، آج جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود اور طه ابن جلیل کی پوڈ کاسٹ ہے. ریسنٹلی اپلوڈ ہوئی ہے مفتی طارق مسعود سپیچز پر، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں. اور میرے تو یہ موسٹ فیوریٹ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کے کون ہیں وہ کمنٹ باکس میں بتا دیں، شاید نیکسٹ ویڈیو ان پر آ جائے. تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. یہ ویڈیو ویسے تو بہت زیادہ لمبی ہے، ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ اس چینل پر اسی طرح اپلوڈ ہوگی جیسے یہ اپلوڈ ہوئی ہے. اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نیکسٹ پارٹ بھی آپ تک پہنچ سکے. کے مزے ہیں شاید. اصل جو شیخ عیاشی لڑکوں کی ہے، بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. حالانکہ آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کرا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ شیخ ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد. اس نے کہا کہ السلام علیکم جی، میرا نام یہ ہے، میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں. میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے. تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. ہمارے نوجوان نسل میں فحش موویز دیکھنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے. اکثر لڑکے کہتے ہیں ہم تو، جو بچنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مبتلا ہو گئے جن کو گناہ ہی نہیں لگتا، وہ تو اللہ ہی پوچھے گا ان سے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توبہ پہ قائم نہیں رہتے، ہم 100 بار توبہ کرتے ہیں پھر 100 بار توبہ ٹوٹتی ہے، ہم سے یہ برائی نہیں چھوٹتی. ابھی تو کتنے سیلیبریٹیز ہیں جو ابھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے کانیے ویسٹ ہیں، اور وہ کون تھیں، بلی آئرش. ان کے بارے میں آ رہا ہے یعنی کہ فیمس ہونے کے لیے، ایک وہ سیٹینک کلٹ کا حصہ بننے کے لیے ایک نے اپنے مدر کا قتل کیا، قربانی دی اس کی فار دا سیک آف شیطان، سیٹن کے لیے. اور بلی آئرش نے تو اپنے بیسٹ فرینڈ کا قتل کیا فیمس ہونے کے لیے. انتشار پھیلایا گیا. ایک لڑکی کا فون آیا، کئی سال پرانی بات ہے، اب تو میں کالز اٹھاتا ہی نہیں. وہ ملحد ہو گئی تھی اور مجھے کہتی میں بالکل اسلام میں نے چھوڑ دیا. بالکل اسٹریٹ فارورڈ اس نے بات کی. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں وہ نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی انہوں نے. یعنی نبی کی زوجہ پیغمبر کے داماد، تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے ان کے بھی داماد ہوئے. تو یہ ہے اسلام. انٹرو دیکھو یار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے بھی انسان دینے تھے کیا یار. ماشاء مفتی طارق مسعود پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، طه بن جلیل، جن کو آپ نے یوٹیوب پہ بہت دیکھا ہوگا. ینگ جنریشن میں، یونیورسٹیوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یوتھ کلب کے سرکردہ کارکن ہیں. اور میں نے براہ راست ان کی اسپیچ ایک یونیورسٹی میں جا کے سنی بھی ہے، جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا. تو یوتھ کلب کی جو خدمات ہیں، اس سے پہلے بھی میں کچھ ان کا تعارف کروا چکا ہوں، اور راجہ ضیاء الحق صاحب کا سے میں انٹرویو بھی لے چکا ہوں. تو آج میں نے سوچا تھا کہ جی طه بن جلیل صاحب، جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اگر ہمارے ریفرنس سے جان لیں گے تو ہمیں بھی تھوڑا ثواب مل جائے گا. تو ہم نے ان کو بلایا ہے. تو سب سے پہلے تو میں طه بن جلیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. صحیح، جزاک اللہ خیر، میری آنر کی بات ہے. جزاک اللہ. آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں کہ طه بن جلیل جو ہے کوئی سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں آپ یا دبئی میں؟ بن تو وہاں پر ہوتا ہے نا، جی وہاں سعودی عرب میں، جی جی وہیں پہ ہوتا ہے، یا دبئی میں، یا عرب کے کنٹری میں. ہمارے یہاں تو بن لگانے کا معمول نہیں ہے. تو آپ کے والد ہی نے شروع سے آپ کے آئی ڈی کارڈ میں بن جلیل کر کے نام لکھا؟ میرا ویسے آئی ڈی کارڈ میں نام طه جلیل ہے. اچھا، طه جلیل ہے. تو شیخ جب ہم لیکچر ذرا دیتے تھے تو میڈیا ٹیم نے میرے پیج بنایا. میں سخت خلاف تھا پیج بنانے کے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تمہارا پیج بنا رہے ہیں اور ہم ہی چلائیں گے، تم اس میں ہوگے بھی نہیں. اچھا. تو شیخ انہوں نے نا، نہیں آپ پیج بنانے کے خلاف کیوں تھے؟ کیونکہ شیخ میں ذرا شروع کے دن تھے، میں ذرا چاہتا تھا کہ خاموشی سے کام کیا جائے اور تھوڑا سامنے نہ آؤں میں. وہ ایک ڈر ہوتا ہے
آپ کو شروع میں. تو پہلے بسوں میں لکھا ہوتا تھا سفر خاموشی سے کریں, تو آپ نے بھی سوچا کہ یہ دین کا جو سفر ہے تبلیغ کا یہ خاموشی سے کریں. وہ بس 2011 سے چل رہا تھا سفر. یہ پیجز تو آ کے سوشل میڈیا تو آ کے یہ کووڈ سے تھوڑا سال 2 سال پہلے بنے, ورنہ وہ لوگوں کے ساتھ بے تلقی اور کام چل رہا تھا. تو وہ بس میں خلاف تھا, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا سوشل میڈیا پہ. تو ہمارے علی تشام بھیا جو میڈیا ہیڈ ہے انہوں نے طٰہٰ ابن جلیل کے نام سے پیج بنا دیا. میں نے کہا یار ابن آپ نے کیوں ڈالا؟ کہتے ہیں وزن کے لیے ڈالا. تو یہ انہوں نے ایڈ کیا. اور ویسے میرا نام آئی ڈی کارڈ میں طٰہٰ ابن جلیل ہے. مجھے کافی عرصے تک انہوں نے ایکسیس نہیں دی سوشل میڈیا کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں مجھے دیں گے وہ ایڈمنشپ تو میں ڈیلیٹ کر دوں گا پیج. اچھا. تو لیکن شیخ الحمد للہ اس کا میں بہت فائدہ ہوا الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو لوگ طٰہٰ بن جلیل ہی کہتے ہیں. جی شیخ. ویسے بن کا لفظ عربی کے لحاظ سے غلط ہے, ابن لفظ صحیح ہے. شیخ ابن اردو میں ابن ہی چلتا ہے جیسے طارق بن زیاد لوگ کہتے ہیں. جی شیخ ویسے یہ ابن ہی ہے, طٰہٰ ابن جلیل ہے. صحیح. لیکن میں نے اپنے بچوں کا نام جیسے عبداللہ بن طٰہٰ اور حنا بنت طٰہٰ رکھا ہے. صحیح. جزاک اللہ. آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور تعلیمی سلسلہ کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا. والد صاحب سنس آرمی میں تھے تو قوم کیا ہے تھوڑا یہ بھی بتا دیں, لوگوں کو ان چیزوں میں بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بالکل بالکل. شکل سے آپ پشاور کے پٹھان لگ رہے ہیں. اچھا میں سمجھتا تھا آپ کراچی کے ہیں. جب یہ آئے نا تو میں نے کہا آپ رہتے کراچی میں اور حلیہ پشاور والا رکھا ہوا ہے آپ نے, جو چہرہ ویرہ رکھا ہوا ہے پٹھانوں والا. انہوں نے بتایا کہ میں پشاور میں نہیں رہتا. بالکل شیخ. ہم ویسے ڈیرہ غازی خان سے ہمارا تعلق ہے. ڈیرہ غازی اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے ہمارا بہادر گڑھ کے نام سے, میرے پردادا کے نام پہ تھا. اچھا. تو ہم لوگ کوسا برادری ہے, بلوچ قوم ہے. جی تو بلوچ میں بھی ڈفرینٹ ہیں, تو ہم کوسا بلوچ بلیلانی ہیں. اچھا. جی شیخ. اور ہمارے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم مائیگرینٹس ہیں فرام پرشیا یا ایران. ایون میں سعودی عرب میں جب جاؤں تو ایک ابھی ریسنٹلی ہم مکہ گئے ہوئے تھے, تو ایک عربی لڑکا تھا بڑا تیز سا, تو اس نے کہا کہ میں نا انتم, تو دوست نے کہا میں پاکستان. تو اس نے کہا کہ کلکم, تم سب؟ اس نے کہا ہاں ہم سب. کہتا ہے کہ یہ بندہ نا, میری تو اشارہ کیا میں ساتھ بیٹھا ہے, کہتا ہے اس کی تو پاکستانی, اس کے جو اسلام میں کہا شکل مجھ پاکستانی, اس کی شکل پاکستانی نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں عرب کو نا وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بڑے کلوزلی, تو اس کی شکل نا پاکستانیوں کی اس سے نہیں ملتی, تو شاید پرابلی انسسٹرز کی طرف سے. ویسے پاکستانی جتنے بھی کہیں بھی معذرت کے ساتھ ہم بھی پاکستانی ہیں, شکل سے تھوڑا غریب لگ رہے ہیں. تو ان کو لگا ہوگا کہ آپ غریب نہیں لگ رہے, اس لیے انہوں نے کہا یہ کچھ ہے ہمارا ہی امیج دنیا میں, یا ہمارے حکمرانوں نے بنا دیا ہوگا. وہ مانگنا والے کلچر بھی کافی زیادہ ہمارا. تو ایجوکیشن ذرا آپ اپنی جو وہ والد صاحب آرمی میں تھے تو ڈفرینٹ اسکولس آل اوور پاکستان سے پڑھتے رہے. پھر یونیورسٹی میں نے زیبسٹ سے پڑھا. اچھا. یونیورسٹی کے بیچ میں ہی میں دین کی طرف کنورٹ ہو گیا, اور اس کے گریجویٹ کرنے کے بعد شیخ پھر میں نے دینی تعلیم کا آغاز کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ سرٹیفکیشنز کی ٹائم مینجمنٹ میں, سلیپ مینجمنٹ میں, اور وہ سلسلہ چلتا رہا ابھی. ٹھیک ٹھیک. دین کی طرف کیسے آنا ہوا, کیا کس نے لائے, کون لایا آپ کو, یا خود سے کتابیں پڑھ کے خیال آیا, یا کوئی واقعہ بعض دفعہ اثر کر جاتا ہے زندگی میں؟ جی. کیونکہ یہ جو ایج ہے نا ایجوکیشن کی, جو جس میں انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یا جوان ہوتا ہے, اس میں تو انسان کی طبیعت عیش و عشرت کی طرف زیادہ جاتی ہے. داڑھی رکھنا اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا, اور مذہب کی باتیں کرنا سننا بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پہ. آپ کیسے آ گئے؟ شروع سے مذہبی لوگوں سے اور مولویوں سے کراہیت ہی تھی, اور ایک لبرل لائف سٹائل تھا, گناہوں کی زندگی تھی ہمیشہ سے. ایون زیبسٹ کے 4th سیمسٹر تک ایک اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ دیا ہوا تھا والد صاحب کو. تو والد صاحب فوج میں کیا تھے؟ ایک کرنل ریٹائرڈ. کرنل تھے. کرنل تھے پھر بعد میں. اور والد دادا جی نے ایک شوقیہ طور پہ بھیجا کہ میرے کوئی نہ کوئی بیٹا تو فوج میں جائے. اچھا. تو چاچو تائے بھی گئے اور والد صاحب بھی گئے. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ لائف کو انجوائے کرو, پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. وہ تو لائف کو انجوائے کرنے والی بات نا ہم نے ذرا دل پہ لے لی, سیریس لے لی. تو شیخ پھر ایسے کاموں میں پڑ گیا انفارچونیٹلی یونیورسٹی لائف میں, جس میں کافی سارے گناہ تھے, اللہ معاف کریں, میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا, بس وہ ہر طرح کی نا اس میں پڑ گیا. جب جتنا زیادہ میں گناہوں میں ڈیپتھ میں جا رہا تھا, اتنا ہی زیادہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے امریکن ڈریم کو اچیو کر رہا ہوں, لیکن اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا تھا میرے ساتھ. کون سا ڈریم؟ امریکن ڈریم. امریکن ڈریم جو ایک بڑی گاڑی, بڑا پیسہ, سسٹرز بھی کچھ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, گھومنا پھرنا ہے, وہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے دوسروں کی سسٹرز, دوسروں کے مسلمان سے.
تو اتنا ہی زیادہ ایون سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد عیاشی کرنے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو عجیب سی ایک بیزاری سی محسوس ہوئی تھی. ایون ایک دفعہ تو شیخ میں آپ کو بتاؤں ہم کانسرٹ میں تھے اور وہاں پہ ناچ گانا اور ہیڈ بینگنگ جسے ہم بولتے ہیں نا سر بار بار آگے مارنا وہ سب چل رہا تھا. تو ایون کانسرٹ کے بیچ میں مجھے بڑا مایوسی ہونی شروع ہو گئی اور میں بڑا حیران ہونے شروع ہو گیا کہ میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں, ہر کوئی خوش ہے, مجھے کیوں ایک بیزاری سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ دل سے نا سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تو کس لیے آیا اس دنیا میں, بس یہی ناچنا گانا یہ حرام کرنا اور سب کچھ, تو تیرا مقصد کیا ہے. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون, ٹھیک وہ سوال بار بار نا اٹھنا شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ ایسا تھا جنگ شروع ہوئی وہیں سے. ایک دفعہ ایک اور ملتان میں کانسرٹ ہو رہا تھا شیخ, اور کانسرٹ عصر سے پہلے سے لے کے ابھی تو خیر ہم عصر کے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں, وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی, مغرب بھی ہوئی, ہم شیخ نہیں تھے, کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے, تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی, اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشنز کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشنز کی تعریف کرتے تھے, کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے اگلا کون آ رہا ہے, کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے, کوئی شاؤٹ آؤٹس دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد, اس نے کہا کہ السلام علیکم جی, میرا نام یہ ہے, میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں, میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے, تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئرز, ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ کو. پھر اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. ایک ایسا لگا نا کسی نے ستھری چپیڑ لگائی ہے. یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیز. بالکل بالکل جی. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار, سینٹی نہ ہو, پریشان نہ ہو. ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا, لیکن شیخ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں کہا چلو چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. اچھا ناچنا گانا آتا ہے ویسے آپ کو؟ جی بہت بہترین. ڈر نہیں دے سکتے اسلامی ناچ ہو جائے کہ وہ ادھر لگانے کا طریقہ زیادہ. چلے تو وہ بھی شیخ بڑا ایک وہ تھا. تو اس طرح کے مختلف حادثات ہوتے رہے. آخری جو تھا ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو غلطی تو نہیں, الحمدللہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائکس کا شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا, یہ 660 cc ہے, ہیوی بائک چاپر سٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے, بائک سے تیز بھگا رہے تھے. تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا, تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ کوئی شیخ مجاہد تھا ماشاءاللہ, وہ بیچ میں روڈ کے آ گیا اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا, میں رائٹ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی, بالکل قریب تھا, میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا. وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے, میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں, میں بہت زور سے لگا اس میں. اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی, ناک ٹوٹ چکا تھا, دانت ایک ٹوٹ چکا تھا, یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ, یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے اور منہ سے خون, یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا, جس میں سے وینز اور گوشت کے لو تھوڑے سے نکل رہے تھے. وہ جو شیخ جب ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. کزن نے کہا تو بیٹھ, میں ایمبولینس بلاتا ہوں, تو بیٹھ. ایک وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ وہاں پہ, خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, اتنا برا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ ان کہا نہیں ڈینائل میں گیا, میں نے نہیں مرنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے, اور چکر آنا شروع ہوئے, اور بلڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ موت کو نا بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی, اور گناہ ٹھک 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 کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ کوئی مسجد میں آ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں, مسجد جانے کا. اس دن شاور لیتے تھے شیخ, شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں. اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا, ہم داخل ہوتے تھے اور جو سارے جی مسلمان آ گئے, اور شیخ نماز پڑھی, سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آگا وہ جنت میں, اور جو گناہ کر کے آگا وہ جہنم.
جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا, اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیر رکھنے شروع ہو گئی, اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا ہے. وہ جو اچانک سے شفٹ ملا, پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں, تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے ایک اور موقع دے, مجھے اس طرح نہیں. وہ اس کا کیا ہوا جس کو آپ ہٹ کیا؟ شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو, یعنی وہ بچ گیا. شیخ بچ گیا الحمدللہ, بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آگے چلنے میں کافی دیر سے. اچھا اکثر لوگ نے لیکچر سننے کے بعد اکثر لوگ لیکچر سننے کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا, وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک, تو وہ گھوم گیا, اس کو کمر میں چوک شک آئی, لیکن وہ بچ گیا الحمدللہ. اللہ کرے ابھی بھی بچا ہوا ہے. اللہ کرے بچا بھائی ہو شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا, مجھے ایک اور چانس دے, کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی. پھر شیخ الحمدللہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پہ, قرآن میں ہے نا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید, اس کو چاہتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں. تو ایسے واقعات رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شیخ میرے کتنے دوست بھی اسی فیلڈ میں, بائکنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے میرا, وہ نہیں بچے. 2 لڑکے تھے, وہ رات کو نکلے, بلو ایریا کی مین روڈ پہ فلائی بائی مار رہے تھے. شیخ ریپسولس تھے غالباً ان کے پاس 1000, اور تیز بائک چلا رہے ہیں. تو ان دنوں میں نا شیخ کوئی دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک پہ, تو آئی ٹی پی نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے بلاک کرنے کے لیے. لیکن شیخ وہ ہمارے بھی ادارے ایسے ہیں, ان میں سے ریفلیکٹرز نہیں تھے جو کہ لائٹ پڑنے سے نظر آ جائیں, وہ خراب ہوئے ہوئے تھے. شیخ وہ جو بالکل ایسے قریب پہنچے ہیں نا, اراؤنڈ 50 میٹرز سے بھی کم, ان کو پتہ لگا یہ تو بیریئرز پڑے ہیں. شیخ دونوں نے بریکس ماری, نہیں رک سکے, ٹھک جا کے لگے ان بیریئرز میں, سیمنٹڈ بیریئرز. اور شیخ دونوں کی ملٹیپل فریکچرز, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک اور دوست تھا علی, وہ فاسٹ میں تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک اور لڑکا تھا, وہ چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, درخت سے گاڑی لگی, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا, وہ اچانک سے. میں نے کہا سب تیرے دوست گئے ہیں, آج تیرا دن ہے. تو وہ جو شیخ وہ ریالٹی تھی نا, موت کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے. شیخ تو موت نے بس وہ چینج کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف. تو پھر ماشاء اللہ پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی, تو پھر یوتھ کلب کی طرف کیسے آنا ہوا؟ اور شیخ میں پہلے ایک کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ لوگ تھے, یہ نا بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھی کمپنی کا. کچھ مولوی حضرات تھے, ایک جماعت سے ان کا تعلق تھا, وہ مجھے نا کھینچتے رہتے تھے کہ آئیں کھانے شانے کھلا کے اور وہ سارا. تو میں جب بھی ہم گناہوں کی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں نا, میرے دوست الحمدللہ وہ بھی یوتھ کلب میں ہے, چینج ہو گیا, محسن اس کا نام ہے. میں کہتا یار باسن کامیاب ہی لوگ ہیں یار, ہم جتنی مرضی عیاشی کر لینا, اصل کامیابی مولوی لوگ ہیں. الٹیمیٹلی 70 سال بعد 60 سال بعد ہم نے آنا اس لائن پہ ہے. شیخ ہم یہ باتیں کرتے تھے آپس میں, تو پتہ تھا کہ یار یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, لیکن شیخ وہ ہمت نہیں ہوتی, پیر پریشر ہے اتنا زیادہ, لوگ کیا کہیں گے, دوست چھوڑنے پڑ جائیں گے, پارٹی چھوڑنی پڑ جائیں گے, کیسے کریں. تو شیخ وہاں سے پھر میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ کام شروع کیا, میں ایکٹیو ہو گیا. پھر یہ 2011 کی بات ہے سر, میرا ایکسیڈنٹ ہوا, اور 2011 میں یوتھ کلب بنا تھا جائے, تو سال ڈیڑھ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. کلب آپ کے ایکسیڈنٹ کا انتظار کر رہا تھا بس شیخ, کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ ہم سب کو جوڑنا تھا. اور شیخ ہم آپس میں کسی کو نہیں جانتے تھے, ضیاء بھائی, علیت شام, یہ سب ہم آپس میں کبھی دوست نہیں تھے پہلے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ملوایا. مجھے پتہ چلا یوتھ کلب ہے, تو میں نے اسی جماعت کے ذریعے ایک پروگرام رکھوایا, جس میں میرے خیال میں جنرل حمید گل صاحب بھی کو بلایا, اور راجہ ضیاء الحق صاحب کو بھی بلایا, اور سارا اس طرح سے کیا. جب میں ان کا کام دیکھے نا 2012 کی بات ہے, تو میں نے کہا یار آئی تھنک میری جو کیپیسٹیز ہیں, میرے جو جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں, وہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ سیٹ نہیں ہو پا رہا. میرا لائف سٹائل اور ہے, ان کا لائف سٹائل اور ہے, میرا لینگویج کا, میرے شوق اور ہے, ان کے شوق اور ہیں. تو یہ جو مولوی ہیں نا, یہ جو تھوڑے سے کول سے مولوی ہیں, یہ میرے خیال میں یہاں میں زیادہ سوٹ کروں کام کے لیے. ٹھیک, وہاں پہ تو شروع کے 3 لوگ تھے ٹوٹل, تو وہ میں نے جوائن کیا تھا, میں تیسرا تھا. تو وہ الحمدللہ وہاں سے پھر کام ہم نے کھڑا کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے. جی اس طرح سے ہوا. اچھا یہ بتائیے, ابھی آپ لوگ بائکیں بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور ٹور پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہے یہ, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیا 3-3 4-4 دنوں کی ورکشاپ میں لے کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ, پھر ان کو ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بائکوں کا آپ نے انتظام کیا ہوتا ہے کیا, یعنی, اور پھر ان کو کیا سکھاتے ہیں وہاں لے جا کے, خاص طور پہ آپ کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ جی جہاں تک بائک سے تعلق ہے, یہ تو ہمارا شوق ہے.
اور نہیں تو ایک دفعہ ٹکر کھانے کے بعد شوق ختم نہیں ہوا؟ نہیں اصل میں نا اصل چیز اب یہ ہے آپ نے کہ سوچا ہوگا کہ اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، چلو اب مرنے کی اب تو شہادت کی بہت ہو گئی ایسا تو نہیں. نہیں خیر شیخ، وہ تو ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے شیخ یہ بہت بڑا لوگوں میں نا ایک ذہن میں ہے کہ دین میں آنے کا مطلب ہے بینگ اے مولوی از ایکول ٹو بینگ اے لوزر. جی جی مولوی کی لائف کوئی نہیں ہوتی، مولوی کے دوست کوئی نہیں ہوتے، اس کا کام ہے گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، صحیح. اور بس لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا اور کہنا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے 3 دن، اور مطلب اس طرح کا صرف انہوں نے سمجھا کہ ہے. شیخ جب میں، اور یہ بڑا بابرکت کام ہے جو کرتے ہیں، لیکن شیخ جب میں دین کی طرف آیا نا، تو جب میں نے شریعت کو پڑھا اور ہم نے کہا یار یہ سب چیزیں جائز ہیں. جی 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 جب میں نے دین کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک لسٹ بنائی کیا کیا مجھے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ جتنی لمبی لسٹ تھی تو اس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اگر میں یہ سب چھوڑ دوں گا تو پھر میں کروں گا کیا. اور شیطان اس ٹائم آیا، میں سوچا تھا، میرا اپنا خیال ہے کہ نہ 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 کبھی مولوی نہ ہوئی، کبھی دین پہ نہ چلیں، اسلام از بورنگ، تیرے دوست چھوڑ جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تیرے ریلیٹیو چھوڑ جائیں گے، تو کانسرٹس میں نہیں جا پائے گا، سب کچھ. شروع سے ایک والد صاحب کی طرف سے ایک دلیر نیچر تھی. میں نے کہا یار ایسی کی تیسی میں کر کے تو دیکھتا ہوں، میں نے اللہ سے وعدہ تو کیا ہے. میں نے کہا اللہ میں چھلانگ مار رہا ہوں آگے تو مجھے سنبھال لے. اور شیخ میں یعنی قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں آج تقریباً 12 سال کے بعد کہ اللہ کی قسم جو شیطان کے جتنے وعدے تھے نا وہ جھوٹے تھے، اور رحمان کے جتنے وعدے تھے وہ سچے تھے. شیخ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. شیخ جب میں نے ہر چیز کو جو گناہ کی چیز تھی اللہ کی توفیق سے چھوڑنا شروع کیا بفضل اللہ تعالیٰ، شیخ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دینا شروع کر دیا. ایک حدیث بھی آتا ہے کہ تم کوئی بھی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو، اللہ تمہیں ول ریپلیس اٹ سم تھنگ بیٹر فار یو. تو شیخ وہ ایون جب میوزک چھوڑا تو پھر کچھ تو سننا تھا، قرآن سننا شروع کر دیا اور ترجمے کے ساتھ. تو تب اندازہ ہوا کہ وہ جو روح کی غذا تھی نا وہ کیا تھی، وہ یہ نہیں تھا. اور جب موویز دیکھنا چھوڑی تو کچھ ڈاکومنٹریز مجھے ویڈیو فارم میں شیخ اس میں لیکچر دے رہے ہیں، آج بھی kalamullah.com پہ موجود ہیں. عمر بن خطاب کی، ابو بکر صدیق کی لائف پہ وہ مجھے مل گئی، ان کو میں دیکھنا شروع ہو گیا. اور برے دوست چھوڑے. اچھا جی، یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو پارٹس میں انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. یہاں تک جو سنا ہے بہت ہی ایسے جیسے جھنجھوڑنے والی انسان کی کیفیت ہوتی ہے. اس طرح کا واقعہ حضرت نے بیان کیا ہے کہ بھائی جس طرح وہ اسلام کی طرف آئے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، بڑے ایک عجیب طریقے سے، کیونکہ رحمان ہے اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح کے وہ بناتا ہے یہ تو وہ اس کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی جانتا ہے. وہ راستے بنا لیتا ہے، کبھی کبھار راستے بنا لیتا ہے، کبھی کبھار راستے بند کر دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مزید اس طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. تو ویڈیو کو یہاں تک سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ بھی اس چینل پر اپلوڈ ہوں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پرم رکھے. جو نئے لوگ ہیں یہاں تک آ گئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے